السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ کسی ایک شخص یا ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کی اہم ترین سوشل ریالٹی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ہنستا بستا گھر اچانک کیوں اجڑ جاتا ہے؟ کیوں ایک نوجوان بچہ جس کی آنکھوں میں پورے خاندان کے سپنے ہوتے ہیں وہ اچانک اندھیروں کی طرف نکل پڑتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم گہرائی سے سمجھیں گے کہ منشیات یعنی کہ ڈرگس کی عادت میں لوگ کیسے پھنستے ہیں، اس کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اور اپنے گھروں کو اس آفت سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ انفارمیشن آپ کے یا کسی کے عزیز کی زندگی بچا سکتا ہے۔ فرینڈز، اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نشہ کرتا ہے تو نقصان صرف اسی کا ہو رہا ہوتا ہے، اس کی صحت خراب ہو رہی ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ نشہ کبھی بھی صرف ایک اکیلے فرد کی بیماری نہیں ہوتا، یہ پورے خاندان پر ایک عذاب کی طرح ٹوٹتا ہے۔ ذرا سوچئے، ماں باپ کا سہارا ٹوٹ جاتا ہے، جس باپ نے دن رات محنت کر کے بچے کو پڑھایا ہوتا ہے، اس کی امیدوں کا خون ہو جاتا ہے، ماں کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، بھائی بہن کی سوشل لائف متاثر ہوتی ہے، خاندان میں عزت، دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور فائنینشیل بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، علاج کا خرچہ، چھپ کر قرض اتارنا، گھر کا قیمتی سامان بک جانا، ایک ہنستی کھیلتی فیملی کچھ ہی مہینوں میں مالی طور پر تباہ ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوجوان آخر اس ڈارک ورلڈ میں قدم ہی کیوں رکھتے ہیں؟ اس کے پیچھے چند اہم اور سینسٹیو وجوہات ہیں جنہیں سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، پیئر پریشر، دوستوں کا دباؤ۔ اکثر شروعات بس ایک بار ٹرائی کرنے سے ہوتی ہے۔ دوست کہتے ہیں یار اتنے ڈرپوک ہو، ایک بار کر کے دیکھو، کول لگو گے۔ یہ پیئر پریشر بچوں کو برباد کر دیتا ہے۔ نمبر 2، مینٹل سٹریس اور ڈپریشن۔ آج کے دور میں پڑھائی کا پریشر، کیریئر کی فکر اور پرسنل لائف کے مسائل یعنی ہارٹ بریک، فیملی ڈسپیوٹ جب برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں تو نوجوان اسے ایک اسکیپ سمجھ کر اپناتے ہیں۔ نمبر 3، کریوسٹی، نئی چیز جاننے کی جلد بازی۔ دیکھیں تو صحیح اس میں ایسا کیا مزہ ہے۔ یہ تجسس کئی بار زندگی بھر کی سزا بن جاتا ہے۔ نمبر 4، گھر کا ماحول اور والدین کی غفلت۔ اگر گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہو یا والدین بچوں کو ٹائم نہ دیں تو بچے باہر اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہیں، جنہیں انہیں غلط سنگت مل جاتی ہے۔ والدین اور دوستوں کے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ اپنے قریبیوں کو وقت پر کیسے پہچانا جائے۔ اگر آپ کو اپنے کسی گھر والے یا دوست میں یہ علامات نظر آئیں تو ہوشیار ہو جائیں۔ نمبر 1، اچانک رویہ بدل جانا، بہت زیادہ غصہ آنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑا ہو جانا اور گھر والوں سے کترانا، یعنی کہ اکثر اکیلا رہنا پسند کرنا۔ نمبر 2، نیند اور بھوک کی روٹینز میں بدلاؤ آنا، رات بھر جاگنا، دن میں سونا، یا اچانک بھوک کا بالکل ختم ہو جانا یا پھر بہت بڑھ جانا۔ نمبر 3، پیسوں کی بے حساب ضرورت، بنا کسی وجہ کے بار بار پیسے مانگنا، گھر سے چیزیں غائب ہونا یا قرض اٹھانا، یہ عادت پڑ جانا۔ نمبر 4، فزیکل چینجز، آنکھوں کا ہمیشہ سرخ یا ریڈ رہنا، وزن کا اچانک کم ہو جانا، چہرے پر تھکاوٹ اور سستی رہنا۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف کہ اس کا حل کیا ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو اور خود کو اس تباہی سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ نمبر 1، اوپن کمیونیکیشن، کھل کر بات کریں۔ والدین اپنے بچوں کے دوست بنیں، انہیں اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ اپنے ہر مسئلے، چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، آ کر آپ سے شیئر کر سکیں، بنا اس ڈر کے کہ آپ انہیں ڈانٹیں گے۔ نمبر 2، ہیلدی ایکٹیویٹیز، بچوں کو سپورٹس، جم، آرٹ یا کوڈنگ جیسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں۔ جب دماغ اور جسم کسی ایسی چیز میں مصروف رہے گا تو غلط خیالات نہیں آئیں گے۔ نمبر 3، سنگت پہ نظر، فرینڈ سرکل مانیٹرنگ کرنا، بچے کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں، ان ساری چیزوں کی مانیٹرنگ کرنا۔ نمبر 4، سیلف اسٹیم بوسٹ کرنا، نوجوانوں کی چھوٹی کامیابیوں کی تعریف کریں، انہیں احساس دلائیں کہ وہ سوسائٹی کے لیے بہت قیمتی ہیں۔
سو فرینڈس، اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ یہ مسئلہ ہو چکا ہے تو گھبرائیں مت، اور نہ ہی سوسائٹی کے ڈر سے چھپائیں۔ یہ کوئی جرم نہیں بلکہ ایک بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ فوراً کسی اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر یا ایکسپرٹ ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ یاد رکھیں، ایک زندگی کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ یہ میسیج ہر گھر تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔